مذکور تفسیر بار بار دا حوالہ دینے. امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے بھائی یہ جڑا اللہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس دا یعبدون دا بنیادی مطلب یہ ای لیعارفون کہ انسان دا دنیا تے آمن دا بنیادی مقصد یہ کہ ان اپنے رب پہچان گھنن، انہاں رب دی شناخت حاصل ہو گئی. ہن اللہ دی ذات جو کہ وراء الوراء ہے اور سامنے تو نہیں بھائی تسی جی کو ایک ہی تو ایسی پہچان رہے ہیں. اللہ پاک اس کائنات وچ کچھ مظاہر رکھے، نشانیاں رکھیاں اور بار بار تساں ما اس نے متوجہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. او میرے بندو کدی اس اونٹ نے ویکھیا کتنی بڑی جسامت مالک ہے، اس کا کیسا اللہ تخلیق کیتا، کتنا بڑا، لیکن اپنی ذات کے اندر اس کے اندر کتنا متی اور فرما بردار ہونے کا جذبہ موجود ہے. ایک چھوٹا جہا بچہ گری دی نکیر جو رسی پا کے اس جدے بھی کھڑنا چاہے یہ اپنے مالک کا اتنا حکم مان رہا. کدی اس تے تساں نہیں غور کیتا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کدی نظر کرنا چاہو اتھا اٹھاؤ آسمان دے ایک نظر چکرو تے ویکھو کہ یہ آسمان جڑا اتنا بڑا آسمان ہے، کدائی اس کوئی ستون دتا گئے وے، کدائی اس کوئی ٹیک دتی گئی وے، اتنا بڑا ہونے دے باوجود اس کدائی تساں کوئی جھور نظر آنا پیا ہے. تو سن چھوٹی جی عمارت بنانی ہوئے تے اس دا جڑا چھت ہے اس تھلے کتنی تسی سپورٹاں تے سریے تے اس دے پلر رکھنے ہو، اتنا بڑا جڑا چھت ہے او رب خیر انہاں سپورٹاں دے قائم فرما دیتا. تو کیا کوئی ہستی موجود دنیا تے اوے یا نہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وقت اللہ فرمانے یہ عرب سفر کریں گے نا تجارتی ہیں، صحراواں جو گزرے ہیں تے ان اٹھے نہ سواریاں ہونی ہیں تے فرمایا کدی بدل چھائے پہ ہو تے آسمان نظر نہ آنے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑاں تے جڑے ارد گرد ہیں انہاں تے غور کر کے کرو کیسا اللہ اتنے بڑے بڑے جڑے پہاڑ ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وہ اس زمین دے اتے ٹکا کے رکھ دیتے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. او میرے بندو کدی غور کرو یہ زمین جس دے تے چلنے ہو اگر اللہ اس بہت سخت بنا دے ویا تسی چلنے ہویا گروا اور تسی زخمی ہو جوا، اللہ اس بہت نرم بنا دے ویا تساں دے پیر اس دے وچ کھبنے وطنا. اللہ کیسا تساں واسطے ایک بہترین فرش بنایا. اللہ کدی اپنے بھئی یہ گھر تو جانور رکھے ہوئے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، انہاں وچ بھی تساں واسطے نصیحت نہیں. انہاں تے کدی جو غور کیتا کرو انہاں بھیڑاں تے انہاں بکریاں تے انہاں گائیاں تے انہاں بھینساں تے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، انہاں دے پیٹ وچ میں تساں واسطے ایک مشروب رکھیا جس دا نام دودھ ہے جیڑا میں تساں پہ وینا. کدی ویکھو تو صحیح تے انہاں دے پیٹ دے اندر گوبر بھی ہے، انہاں دے اندر خون بھی ہے، انہاں دے اندر گوشت بھی ہے، لیکن اس دے وچ کدی بھی میں کوئی چیز مل کے باہر آون دتی وے لبنن خالصن سائغن للشاربین، میں کیسا خالص انہاں دے وچوں کڈ کے تساں دے کول میں پیش کرینا اور تساں جس نے پینے ہو تو اس وچوں تساں ایک خوبصورت ذائقہ ہوئے جو کھلی رہ گئی ایک دن دودھ خراب نہ ہوئے. اللہ نے انہاں جانوراں دے بعد غور کرو انہاں نام میں کیسا فریج لا دیتا ہے اور اس دے نال میں تھلے بوتلاں لٹکا دیتیاں اور 4 بوتلاں تے کئیاں نال 2 بوتلاں انہاں دے منہ بھی تھلے تے پٹھے انہاں دے ڈھکن بھی نہیں چڑے ہوئے
اس کے باوجود جس ویلے تھوڑی تساں ضرورت نہ ہوئے تو انہوں نے وچوں میں دودھ بھی ٹیون بھی دینا میں بدو کہ میں دینی ہے کلو یا 2 کلو 4 کلو تے اج ہن دودھ ودھاونا نہیں کراں پیٹ وچ جڑا پانی اس مکس کراں ہے بلکہ وہ تھوڑا تو دے دینی لیکن جڑا دینی تو کے کرینی بھی تساں خالص دے دے حیوان ہو گئے لیکن او انسان تو جڑا اشرف المخلوقات ہے اور رب نے اتنیاں گندگیاں دے وچ خالص تڑیا ہتھ تے پہنچانا جو جے تڑ کو آنا تے آنے نہ تو اس نہ خالص بنا دینا ہے پیسے ودھاونے واسطے اس دے وچ تو پانی پا دینا اس دے وچ مکسنگ کر دینا اور اج تے اللہ معاف فرمائے کہ اس اللہ دے نوراں اس تو پیسے کمانے واسطے پتہ نہیں اس کیڑیاں چیزاں مکس کیتیاں جا رہی کوئی میں وڈے شہر دی بھی گل نہ ہوے کرے نا بھائی میں ذاتی کراچی پہ ہونا تے لاہور پشاور پہ ہونا اپنے سٹے دیہاتی علاقے بھی سٹا ایک دوست ہے اس دی بیٹی دی شادی ہے اور اس دودھ والا حلوہ بناونا ہے تے اس مقامی دوگیاں کو لوگوں سارا کوئی مانی یا کتنا دودھ اس پاونے تو پہلے اس صحیح کڑائی جو گرم کیتا میں نا انہوں جس نے کیتا تے وہ آخری دے ہوتے نا کوئی انجی اکٹھی شے ہونی شروع ہو گئی اور پتہ نہیں وہ کیڑی شے وچ جڑی اس دے وچ اس مکس کیتی وجہ جی ایک گھاٹا لگے تے مزید پانی ول چنگا سباوے ہے کہ میں دوستو یہ جڑی بددیانتی ہے نا کبھی بھی اس تو کہیں نفع نہیں کمایا جڑی دیانتداری تے سچ ہے اس کدی کہیں گھاٹا نہیں دیتا وادن استاد جی دم چکرے سی گاں ملنی نہیں مر ٹائم حسین او میرے بندو ذرا اس گلاں تے غور تے تسی کر لیکن تیری ہے نا اسے کوئی سوال کیتا ایک عام دیہاتی تے اساں تو رب نہیں نظر آنا پیا میں پہ نشانیاں بیان کرے نا بھائی یہ جڑا اونٹ ہے پہاڑ ہے زمین ہے یہ آسمان ہے ان چوپائیاں ان چوپائیاں جو نکلنے والا خالص دودھ ہے اللہ نا اس دے وچ بڑی نشانیاں موجود ہیں ماں ان اس دے ذریعے تسی کی کرو پہچانو اور میں یہ کائنات پیدا ہی تاں کیتی اس سارا نظام ہی تاں تشکیل دیتا کنتم کنزم مخفیہ اللہ فرمانے میں ایک چھپے ہوئے خزانے ہوں فَأَخْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ میں اس گلا چاہیا کہ لوگ ماں چھپا ہوئے جڑا خزانہ اساں پہچانن لوگوں تے میں ظاہر ہوئی فَخَلَقْتُ الْخَلْقُ اس وجہ تو میں سارا جہان اس دے وچ ان جڑی چیزاں ان پیدا کیتیاں وہ جڑا دہریا نا اللہ پاک شاء کہیں عقل بھی نہ مارے نا یہ جڑے دہری ہونے انہاں تے عقل ہی کوئی نہیں ہونے او جناب ایک عام دیہاتی کو پوچھنا کہ بھئی تسی خدا منیندے ہو تے خدا جڑا تساں کدی ویکھیا اساں کہ جی سامنے تے نہیں ویکھے جے نہ واجے سے ویکھے ونجے تو او چیز کی کون یقین نہیں جاندی او ساکھنا بھئی جنگل دے وچ کوئی بندہ ونجے تو اتھے مینگڑیاں پئیاں ہون یہ جڑا اٹھ دا گوبر ہونا بندہ انہاں ویکھے تے کھرے بھی وینے پہ ہونا او دا جڑا ذہن ہے اس دے وچ تصور آنا یا نہیں آنا بھئی تو کوئی اونٹ گزریا اس کا کیا آنا اس کا کہ اگر یہ مینگنی ایک اٹھ دی نشانی دے سکنی تے کیا ہے کائنات تے اس دے نظام سورج تے چند یہ دن تے رات بدلنے ہوئے موسم یہ اس ذات دی نشانی نہیں ہو سکنے بھائی کوئی ذات موجود ہے یا دنیا تے نہیں جڑا ماں دے پیٹ دے اندر شعور دے رہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث تے درس پڑھا گئے سامنے شاگرد اللہ دی معرفت دی گل چل گئی اللہ دی پہچان دی سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے بھائی پتہ نہیں لوگا رب کی کون پہچانے اسی عرفت ربی بفسخ المزائم میں اپنے رب دی پہچان تے شناخت
اپنے ترٹنے ہوئے ارادے دے ذریعے کیتی. میں چاہنا ہوں میں ہنج کری لیکن انج نہیں ہونا یا انج ہونا ہے جی کو ایک کوئی اور ہستی چاہنی ہے. میں آخر ہوں میں کل ہنج کرے سا لیکن میں انج نہ کر سکنے ہوں جی کو میں چاہنا ہوں انج ہونا ہے جی کو وہ ہستی چاہنی ہے. میں سمجھ گیا کوئی اور ہستی ہوئے اور وہ ہستی جیڑی صرف اور صرف خدا دی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ میں کچھ شاگرداں کو جب آسا جی تساں اپنے رب کی کون پہچانے ہو. انہوں نے فرمایا بھائی میں ویکھیا ایک محلے اور سفید بالکل سفید ہر پاس بندے اور اس دے جڑے وچ حصے کچھ سنہرین کچھ سفید تھوڑی دیر توڑی او جڑا محلے او دے دروازہ کھلیا وچوں میں تکیا ایک جانور نکلیا اور نکلنے نہ وہ جڑا جانور ہے اس دے اندر شعور موجود ہے بھائی میرا دشمن کورے میرا دوست کورے. میں سمجھ گیا یہ کوئی ہستی ہے جڑے اس بند ماحول وچ بھی اس نکلنے والے جانور ایسے شعور دے چھوڑیا. پوچھو سر یہ کیڑی جی محل ہے کیڑے جانور انہوں نے فرمایا ہر بندے دے گھر محل ہے. انہوں نے اندر تجسس پیدا ہوا شاگرداں دے درمیان نبی سیدھے گھر کا نہیں فرمایا نہیں ہر گھر دے اندر ہونا اور فرمایا مرغی دا انڈا باہر ویکھو سفید ہے اس کھولو تو ادھا گولڈن ہے تے ادھا جڑا سفید ہے. اس دے اوپر اگر 21 دیہاڑے اس او خاص قسم دی حرارت دتی ونجے تے اس وچوں ایک بچہ نکلنا اور او ایک ہی پاسے مرغی ہوئے ایک ہی پاسے بلی ہوئے تو مرغی دے پر تھلے وڑنا تے بلی تو دور بھجنا اس پتہ ہونا اے منڈ دوست تے اے منڈا دشمن جڑے ای اس بند انڈے دے وچ ای شعور کو کیڑی ہستی جڑے دیونے والے میں او اللہ ہی ہے. لوگوں اس اللہ دے پہچاننے والے بن گئے. اس دی بنیادی وجہ یہ انہاں پریشانیاں دی کہ اساں رب دی پہچان حاصل نہیں کیتی. اساں جڑے جسم اس طرح پہچانیا جیڑی روح ہے اساں اس پہچانیا جسم کی ضرورت لگے پہ جناب اس پیٹ واسطے سب کچھ ہو رہا یہ روح بھی اس دی بھی تو کوئی غذا تے خوراک لے نا اساں اس دے بارے کدی غور. اس تو علاوہ سی جڑا مادہ اس دے اوپر تو محنت کر رہے ہیں لیکن جڑا دین ہے اس دے بارے سے دی کوئی توجہ اس وجہ تو پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. ہن اساں ہائی وے بنا چھوڑے موٹر وے بنا چھوڑے ایک مادی محنت ہے اور ایک محنت ہے تربیت دی محنت دین دی محنت. اس وجہ تو آج انہیں موٹر وے تے ہائی وے تو چلیاں اور عمر دے عدل دی وجہ تو مدینے تک وہاں کہیں نہیں روکے کور ہے. عمر دی اکھیں جو آنسو آ گئے پر میں عمر ہی گش کرے نہ متنا میں رب نہ لے قسم کا دی یا اللہ ماں اس ویلے توڑی موت نہ آوے جس ویلے توڑی میں اتنا عدل قائم نہ کر دیں کہ ایک عورت یمن تو چلے مدینے توڑی آوے سونے نہ لدی ہوئی ہوئے لیکن اسے کسی قسم کا کوئی فکر اس ویلے ان سڑکوں تے ہائی وے تے پکیاں کونی ہیں لیکن کم از کم تربیت اس نہج تے تھی ہوئی ان کچے راستے دے باوجود بھی کئی بندے کوئی پریشانی اج کئی دی جان محفوظ نہیں کئی دا مال محفوظ نہیں. اج جڑی عدالت ہے انہاں دی عمارتاں بڑی خوبصورت ہیں انہاں بڑیاں کرسیاں لگیاں پیاں لیکن انہاں کرسیاں دے اوتے جڑے بیٹھے ہیں انہاں تو انصاف او عدالتاں کئیاں نہیں. اس دی وجہ ہے اساں جڑا اپنا مقصد تخلیق اس دنیا دے اس پہچانے نہیں. اللہ پاک میں یہ جڑی آیت کریمہ تو سن سامنے ابتدا وچ پڑھی اس وچ فرمایا لوگوں میں انسان جنہ پیدا ہی تاں کیتا تاکہ ان میری عبادت کرنے والا بنا. ایدی میں تفسیر تو حضرت عبداللہ ابن عباس دی بن دسی بھائی لیعبدون دی وی اے لیعرفون تاکہ لوگ وہاں پہچان کے نا کہ صرف دنیا تے آنے دا مقصد ہے. بس اساں ایک کا مقصد یہ تاڑیا بھائی 2-4 پیسے دا فائدہ ہونا چاہیے. آخری گل کریں نا وہی کالے میں وہ فرما رہے جب ایک آدمی ایت لطیفے دے انداز وہ فوت ہو گیا. فوت ہونے تو بعد
اس کو فرشتے پوچھتے میں جنت ملنی یا جہنم میں؟ وہ آخنا پیا جی جتھے 2-4 پیسے کا فائدہ ادھر ہی پہنچ گیا. یعنی مر کے بھی وہ جڑا 2-4 اصل نہیں کہیں نہ دوستی بھی ہوئے 2-4 پیسے واسطے کہیں نہ دشمنی بھی ہوئے تے یہ صرف اور صرف 2-4 پیسے واسطے. آج یہ جڑی آئی ہوئی مصیبتاں یہ بنیادی وجہ ہی ہے. میں حدیث پاک اگر مسجد کی دوستاں سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ مہاجرین دی جماعت 5 عادتاں یہ جیاں نے ان جس قوم دے وچ پیدا ہوونیاں انہاں دے 5 عذاب آنے نے. اور اس پہلی عادت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس قوم وچ بے حیائی عام ہووینی اس قوم دے وچ اللہ یہ جیاں بیماریاں بھیج دینے جن بیماریاں دا نام نہ کدی انہاں سنیا تے نہ انہاں دے اسلاف سنیا اور انہاں دے پیو دادا. اس کرونا دا نام کدی اس تو پہلے سنیا ہے نہیں اس عمر جڑے پہنچ پے والدین بھی کوئی نہیں سنے یا آج یہ نہ سن بھی گیا اس بیماری پورا سارا نظام بھی مفلوج کر کے رکھ دیتا. آج سارے لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں یار دی کوئی ویکسین دریافت ہوئے تے پریشانی ختم ہوئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ویکسین دس گئے او کہ بھائی میرے امتیو اس کامے تو بچ وجے جڑا بے حیائی والا کام ہے اس تو کی کرے بچ وجے جس سے تسن بے حیائی نہ ہو سی اللہ کوئی بیماری نہ مجھے بے حیائی آنی ویسی ہے یہ بیماریاں بڑھنا ہے نہ تو سوی کی نہ تو سندے باپ دادا ویکھی ہو سکتے اگے ہونے کم از کم کوئی شہر دے سینما ہونے اوتھے بڑھنا پونا ہے یا کہیں کہ گھر دے ٹی وی ہونے اج جناب جڑا ہر جوان ہے اس دی جیب وچ اے سینما تے اے ٹی وی موجود ہے. اور میں حدیث پاک بیان کر کے گل ختم کرنا تھوڑی وقت پہ جوتے ہو گیا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی او فرمانے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دن اسی لوگ اپنے رب دے حضور پیش ہو سن انہوں نے اعمال پیش کیتے ہوئے سن اور کچھ لوگ اسن اتنے عمل کر کے سن اتنے عمل کہ تہم پہاڑ دے برابر انہوں نے نیکیاں ہو سن. لیکن وہ جو بندے سامنے پیش ہو سن اعمال گن کے انہوں نے اعمال ہینج کر کے تڑی دے رکھ کے تے ساہ دیتا ونجے جی کوئی شے اڑ وینی نہ انہاں اس طرح ختم کر دیتا ہے. بڑے پریشان ہو سن یا اللہ سب بڑے اعمال کیتے ہیں فرمایا بندو کوئی شک نہیں تو عمل بڑے کیتے ہیں لیکن تساں یہ جڑیاں تنہائیاں ہیں نا تساں یہ جڑیاں خلوتاں ہیں ان پاک نہیں ہیں. تسی جے لوگوں تو الگ ہونے ہو تے تسی نا غلط استعمال کرنے ہو اس غلطی دی وجہ تو اللہ پاک انہوں تساں یہ ساریاں کیوں تساں اتنے میری پہچان تے شناخت حاصل نہیں ہوئی بھائی میں او خدا جڑا مسجد وچ موجود ہونا جڑا سجدہ کرنے ہو تے جس وقت تسی گھر الگ کمرے دے وچ تے رسائی دے وچ موجود ہونے تو اس ویلے بھی میں خدا انجا اپنے موجود ہونا اس وقت تساں میری تنہائی دے اندر کوئی خیال استحضار نہیں کیتا ہے. اس تو آج میں تساں دے اعمال ختم دعائے اللہ رب العزت اساں اپنی صحیح اور حقیقی پہچان اور شناخت نصیب فرماوے اور سڑیاں اور خامیاں جنہاں دی وجہ تو آج عذاب وچ مبتلا ہوں اللہ سا پکا اور سچا توبہ طائب ہونے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.